تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک ہیں. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. وہ اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے. اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور وہ اکیلا سارے عالم کے نظام کو چلا ہے. اس کے بنانے میں، اس کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی معاون نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں. ساری کائنات کے بنانے میں اللہ جل جلالہ نے کسی نبی سے مشورہ نہیں کیا، کسی ولی سے مشورہ نہیں کیا، نہ لات سے، نہ عزا سے، نہ منات سے، کسی سے نہیں. ساری کائنات کو اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے چلا رہا ہے اور قیامت تک وہ چلائے گا اور قیامت کے بعد بھی چلائے گا. سارے انبیاء بھی اس کے در کے محتاج ہیں، سارے اولیاء بھی اس کے در کے محتاج ہیں، حجر شجر بھی اس کے در کے محتاج، آسمان و زمین بھی اس کے در کے محتاج، یہ صبح و شام بھی اس کے در کے محتاج، یہ روشنی اور اندھیرا بھی اللہ کی محتاج، سردی اور گرمی بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں. وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. میرے عزیز بھائیوں، جب سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے
تو پھر ہر حالت میں، ہر پریشانی میں، ہر غمی میں، ہر خوشی میں، صحت میں، بیماری میں اسی سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی رازق ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود ہی بتایا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم پر حالات آئیں، خصوصاً جب پریشانیاں آئیں، تو تم مجھ سے معافی مانگو، اس لیے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ اپنی بداعمالیوں کے سبب سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے اور اللہ مہربانی فرماتے ہیں، لیکن جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں لاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اس حالت کو جس حالت پر وہ ہے، یعنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، راحتیں، صحت، اس کو تبدیل نہیں فرماتے ہیں، یعنی اپنی نعمت کو نہیں چھینتے ہیں۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود تبدیل نہ ہو جائیں، جب تک وہ خود ایسے کرتوت نہ کریں، ایسے اعمال نہ کریں جس سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، جس سے اللہ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے چھین لیتے ہیں، تب اس سے راحت چھین لیتے ہیں، تب اس سے صحت چھین لیتے ہیں، تب اس سے رزق کم کر دیتے ہیں، تب اس سے امن ختم فرما دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر کا مطلب اس کا الٹ بیان کیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ علماء اس آیت کی جو اصل تفسیر ہے وہ یہ ہے، جیسے ایک شعر سنا ہوگا آپ نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کی۔ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جو ہے ہم اچھے نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے، ہمیں نعمت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم برے اس لیے بنے ہو کہ تم نے برائیاں شروع کر دی، ورنہ اچھی حالت تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ انسان پر جتنے اچھے یعنی رزق کے دروازے ہیں اور رحمتوں کے دروازے ہیں، راحت کے دروازے ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہے، ہاتھ پاؤں کا درست ہونا ہے، اور اسی طرح تمام اعضاء کا صحیح کام کرنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر کسی یعنی سبب کے میں نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ میں جوانی اپنے فضل سے دیتا ہوں، عقل اپنے فضل سے دیتا ہوں، دل دماغ اپنے فضل سے دیتا ہوں، صحت اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں، رزق اپنے فضل سے عطا کرتا ہوں۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تب میں ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہوں، تب تھوڑا سا حرکت میں لاتا ہوں، تب ان کو جھنجھوڑتا ہوں کہ دیکھو میری نعمتوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے۔ کبھی زلزلے کے ذریعے سے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہر آدمی ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، یہ فلاں مصیبت میں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تھوڑا سا حرکت دے کر زمین کو سب کو پتہ چل جاتا کہ اوہو یہ زمین جو ٹھہری ہوئی تھی یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اور ذرا سی حرکت میں آئی سب تہس نہس کر دیا، مکانات گر گئے، دکانیں گر گئی اور لاکھوں نعمتیں چھن گئی، انسانوں کی اموات ہو گئی۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ جو ہم سکون سے اس زمین پر رہتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ ابھی آپ دیکھیں ہم اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں کہاں کہاں لوگ رہ رہے تھے، بڑی بڑی وادیوں میں کبھی تصور نہیں تھا، وہاں ہماری آبادیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ چلو ذرا اس پہ بہہ کے آ جاؤ، سیلاب کی شکل میں آئے، اور وہی ہماری آبادیاں، وہی ہمارے مال مویشی، وہی ہمارے دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی۔ ہمیں تب محسوس ہوا ارے
ہم کہیں بھی صحرا میں تھے، جنگل میں تھے، پہاڑوں میں تھے، بیابان میں تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ بارشیں پہلے بھی آتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے آتی تھی، اختیار سے آتی تھی کہ تھوڑی جانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی بارشوں کو کہہ دیا کہ چلو تھوڑا سا اور برسا دو۔ کیا اس کائنات میں کوئی ہے جو روک کے دکھا دے؟ کیا کسی فوج کے پاس، حکومت کے پاس، پولیس کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، ساری دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس طاقت ہے بارش کو روک کے دکھا دے؟ نہیں برسنا بھائی، نہیں۔ ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس، ساری طاقتیں استعمال کر لو، بارش کا ایک قطرہ نہیں روک سکتا کوئی۔ اللہ اتارنے والے، کوئی جب چاہتا ہے اتارتا ہے، جب چاہے روک، اس کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں۔ تو انسان پر مصیبتیں اور پریشانیاں تب آتی ہیں جب انسان اعمال خراب کر لیتا ہے، جب انسان کے عمل بدل جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نعمتیں چھینتا ہوں، ورنہ میں نعمتیں نہیں چھینتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد۔ اب دوبارہ وہ نعمتیں کیسے ملیں گی؟ اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ وہ راحت کیسے ملے گی، وہ آسائش کیسے ملے گی، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نورانی ارشاد ہے، فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں، ہر تنگی سے باہر آنے کا راستہ بناتے ہیں، اور من کل ہم فرجا، اور ہر یعنی پریشانی سے، غم سے کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہو۔ تو اس کے لیے شرط کیا لگائی؟ من لزم الاستغفار، استغفار کو لازم۔ استغفار کا معنی توبہ طائب ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار دنیا کے لیے بھی، دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں، اور آخرت میں تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، سب سے بڑا سعادت والا، سب سے زیادہ خوش نصیب، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ بابرکت انسان آخرت میں وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار، بہت زیادہ استغفار، بہت زیادہ معافی مانگے، بہت زیادہ معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے فضل فرمایا، رحم فرمایا، کرم فرمایا، اعلان فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی، سارے گناہ، کوئی گناہ ہے بھی نہیں، صغیرہ کوئی گناہ، خلاف اولا کوئی کام۔ اب علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصد اور ارادے کے ساتھ، قصداً اور ارادتاً صغیرہ گناہ بھی نہیں سرزد، شان کی مناسب نہیں ہے۔ کبھی ایسی چیز، ایسا عمل ہو گیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز سمجھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ انبیاء سے بس اس طرح کا کوئی کام ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں ناجائز ہیں، جس چیز سے منع کیا ہے، وہ نبی یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو منع کیا اور پھر کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں، ایسا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی ایسا کام کرے گا تو پھر کون ہوگا جو اللہ کی بات مان کے چلے اس کائنات؟ ایسا ممکن نہیں۔ سراسر ان کو بتاؤ کہ اللہ کی اس پہ ناراضگی ہوگی، تب بھی وہ کام نہیں ہوتا۔ نبی سے وہ کام ہوتا ہے جو نبی اس کو جائز، اجتہادی کوئی ایسا کام جس کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی کہ نہیں یہ کام پسند نہیں،
جیسے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ کیا فدیہ لینا چاہیے اور یا ان کو قتل کر دینا چاہیے، قیدیوں کو، دونوں کام جائز تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح حکم نہیں تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور قیامت تک شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ ابھی بھی کوئی امیر المومنین جب کسی سے ہمارا جہاد ہو تو امیر المومنین کی مرضی ہے، چاہے ان کو قیدی جو ہو جائے ان کو قتل کر دیں اور چاہے ان کو کوئی فدیہ لے کے آزاد کروا دیں، چھڑوا دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی حکم ہے، اس وقت بھی حکم تھا، لیکن اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے تھوڑا سا اللہ کو وہ بات پسند نہیں تھی جس پر عام صحابہ کی رائے تھی، کیونکہ صحابہ کرام کی طرف سے جو فیصلہ ہوا تھا پیسے لینے کا، اس کی بنیاد ہی تھی کہ صحابہ فقر و فاقے میں ہیں، اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے پیسے لے دیے جائیں، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کا مقصد یہ تھا کہ نہیں، ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کرو تاکہ اسلام کی شان و شوکت بلند ہو اور ساری دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے حضور سے جو رشتہ کیا ہے وہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے، اس خون کے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں، باپ بیٹا چچا تایا ماموں خالو بھانجا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سارے رشتوں سے بڑھ کر حضور کا رشتہ ہے، سب سے بڑھ کر اسلام کا رشتہ ہے، سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ کو یہ رائے زیادہ پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرما دیا، فیصلے سے پہلے نہیں مطلع فرمایا، جب فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے لینا چاہیے اور فدیہ لے بھی لیا، تب وہی آئی آسمان سے کہ نہیں، فدیہ کی بجائے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں اسلام کی شان و شوکت زیادہ تھی۔ اس طرح کے عارضی کوئی چھوٹی موٹی بات جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، یعنی اگلے پچھلے اس طرح کی گناہ لفظ بھی کہنا مناسب نہیں، کوئی بھی یعنی ذرا سی کوئی خلاف اولا بات ہے وہ بھی معاف، سب معاف کر دی، اللہ نے اعلان کر دیا۔ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اللہ 70 بار سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے، استغفر اللہ کہ اللہ مجھے معاف ہو۔ آج ہم ہیں تو کہتے ہیں ہمارے تو کوئی گناہ ہی نہیں، ہماری تو غلطی ہی کوئی نہیں، بھائی ہم نے کس چیز کی معافی مانگی؟ جی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں فلاں کام کر لیتا ہوں، فلاں کام کر لیتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، اللہ جو ہم معافی مانگتے ہیں یہ بھی معافی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ عموماً تو حقیقتاً معافی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ ہم معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، معافی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے معافی مانگتے ہیں کہ کائنات کے ادنا سے ادنا انسان بھی اپنے لیے اس معافی کو برداشت نہیں کرتا کہ جائے کہ رب کائنات اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لے اپنے لیے۔ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس گناہ کو تو چھوڑ دے۔ ایک آدمی والد کا نافرمان ہو، والدہ کا نافرمان ہو، وہ نافرمانی بھی کرتا جا رہا ہے اور ابا سے کہتا ہے آپ معاف کر دینا، آپ معاف کر دینا، اور پھر نافرمانی کر رہا ہے۔ ابا کہہ رہا فلانے سے بات نہیں کرنی یا فلانے سے یہ تعلق نہیں قائم کرنا، وہ کہتا ہے میں تو کروں گا معاف کر دیں، میں تو کروں گا آپ معاف کر دیں، یہ کون سی معافی ہوگی؟ معافی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اطاعت میں آ جائیں، تو گناہ کو چھوڑ دیں۔ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے اور کہتے جی یا اللہ توبہ توبہ توبہ، جو گناہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، پھر ذرا سے بریک نہیں لگتی ہمیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں،
اور حالات جب خراب ہوتے ہیں کہتے کوئی تعویذ دے دوں. لوگ کہتے ہیں شاید کہ کوئی اللہ پر کوئی منتر ونتر پڑھنے سے بس کام ہو جائے گا. بھائی جو تعویذ خود رب کائنات نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ تعویذ ہے، بھائی مجھ سے معافی مانگو، میں ساری مشکلیں حل کر دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے سب کے لیے، امیر غریب فقیر وزیر سب کے لیے اعلان ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر لے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. جس مصیبت میں ہے، جس پریشانی میں ہے، رزق کی پریشانی اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، رشتے کی پریشانی اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، بیماری کی پریشانی اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، دشمن کی پریشانی اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، حکومت سلطنت کی پریشانی اس سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، یجعل لہ مخرج. بادشاہ کے لیے بھی یہ آیت کا اعلان ہے، وزیر کے لیے بھی، فقیر کے لیے، تنگ دست کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے معافی مانگو. تقوی کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا. اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے. ولایت کس کا نام ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید نماز زیادہ پڑھنے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے، یا سچ بولنے کا نام تقوی ہے. یار یہ تو سچ تقوی کی ایک عمل ہے، تقوی کا ایک حصہ ہے. تقوی اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑنے کا نام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے حبیب وہی لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کر لو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو متقی، تقوی والی زندگی اختیار، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، سیاست و حکومت میں بھی، زندگی کے ہر پہلو میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جائز کام کون سا ہے، ناجائز. بس مجھے جائز کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا. خواہ غمی ہو، خواہ خوشی ہو، خواہ پریشانی ہو، خواہ صحت ہو، خواہ بیماری ہو، خواہ معاملات ہو، خواہ کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، مجھے جائز کام کرنا ہے، مجھے ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ نے جب ایک ہمیں وظیفہ بتا دیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو دوسرے نمبر پر استغفار کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ سے معافی کا بنیاد یہ ہے کہ انسان اس پر تنگ ہو، اس پر پریشان ہو جائے، دل غمگین ہو جائے. پہلا نمبر پر تو گناہ چھوڑنا ہے، تب معافی ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر ضروری ہے کہ انسان دل سے اس پر نادم ہو، دل سے، یعنی دل میں شرمندگی ہو، دل کو غم پہنچ جائے کہ یار یہ کام اچھا ہے. میرے شیخ بڑے مشہور عالم دین اور اولیاء ولی اللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں توبہ جس نے دیکھنی ہو نا، وہ صحابہ کی توبہ دیکھے. ان سے گناہ تو کبھی سرزد ہوتا تھا، لیکن شاید وہ گناہ بھی ہمارے لیے عبرت تھا. ان سے گناہ سرزد ہونا کہ اللہ کی حکمت تھی، اور میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ گناہ بے شرمندگی کس کو کہتے ہیں. سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، زنا سرزد ہوا. آدمی سوچتا ہے کہ صحابی سے زنا ہوا، لیکن پھر اگلا قدم بھی دیکھیے نا، وہی ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی ماعز ہیں جو حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، طاہرنی طاہر نفسی، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ پر زنا کی سزا جاری کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض کر لیتے ہیں، کہتے چل جا. عذر کافی تھا، اپنی شکایت ایک آدمی خود آگے کرتا ہے دربار رسالت میں.
قاضی کے پاس، اور قاضی کہتا ہے چل 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 آرام سے بیٹھ، کہاں سے آ گیا، کوئی گواہ نہیں۔ دوسرے دن پھر آتے ہیں، پھر ایک شکایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسرے دن پھر آتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے ہیں۔ چوتھی بار پھر آتے ہیں اور شکایت فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو نے زنا نہیں کیا ہوگا، بوش و کنار کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا۔ کہتا نہیں یا رسول اللہ میں سچ بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں، مجھ سے زنا سرزد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے تحقیق کی کہ بھائی کوئی ہوش میں ہے، ہوش آواز صحیح ہے جو باتیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ نظر آ رہا ہے سنگسار ہونا ہے، لیکن نادم ایسے ہیں اپنے گناہ پر کہ ان کو سنگسار ہونا، اپنے آپ کو سنگسار کرانا برداشت تھا، لیکن گناہ پر رہنا برداشت۔ ایک غامدی عورت کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس جب آئیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ سے کسی نے زنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلی جاؤ، ٹال مٹول کیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھے بھی یوں 4 دفعہ لوٹائیں گے جیسے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو آپ نے بار بار لوٹایا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھ سے زنا ہوا ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے، میں غیر شادی شدہ عورت ہوں، اور یہ دیکھیں میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، یعنی زنا سے بچہ بھی، حمل بھی ٹھہر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس سے کہا کہ اچھا جب حمل ختم ہو جائے گا، یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا، قصور تو تمہارا ہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ اعوذ باللہ۔ اب جو ہے لوگوں کو جو کہ اللہ کی نازگی کی پرواہ نہیں، ایک طرف زنا بھی ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے پھر زنا کر کے پھر اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ دو رب، شیطان ایک گناہ سے پھر کئی گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کو توڑتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ ابھی قریب 1-2 دن کی بات ہے، ایک شوہر ہے، اس کا ایک خاتون ہے، اس کا شوہر دبئی میں 3 سال سے دبئی ہے۔ بھائی ایسا ہڈ حرام ظالم جس کو شادی کر کے 3 سال دبئی میں بیٹھا ہوا، بھائی اس کے گھر کا معاملہ ایسا زنا کے نعوذ باللہ ہوا، اب وہ بچے کو قتل کرنے کے در پہ۔ یاد رکھیں شریعت میں زنا سے نسب نہیں ثابت ہوتا، جس کے نکاح میں عورت ہوتی ہے بچہ اسی کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ اسی کا ہے جس کا بستر ہے، یعنی جس کا نکاح ہے۔ اس لیے ہم فوراً الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ فلانے کا بچہ ہے، یہ فلانے کا بچہ ہے، اور دن گنتے ہیں، مہینے گنتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کسی کی کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ کسی کا شوہر مشرق میں ہو یا مغرب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ اس کا ہے جس کی بیوی ہے۔ اور اگر دانخواہ سے خاتون ایسی ہے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہے، تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور زانی کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے اعتبار ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی کو کیوں یہ نسبت عطا فرمائے کہ فلانے کا بیٹا ہے؟ پھر نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہو گیا؟ ایک آدمی کہے گا میں نکاح سے بھی میرا بچہ ہو جائے گا، بغیر نکاح کے بھی بچہ ہو جائے گا، پھر نکاح کیوں کرے گا بھائی؟ شریعت نے یہ تاریخ کاٹ دی ہے کہ زنا سے بچہ ہوتا ہی نہیں، اگر ہوگا تو وہ ماں کا ہے، بس ختم۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت وہ عورت جب بچہ پیدا ہوا تب آئی اور کہا رسول اللہ یہ دیکھیں بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ رسول نے فرمایا اس بچے کو پالے گا کون؟ جب دودھ چھوٹ جائے اور یہ کھانا کھانے لگ جائے تب آنا۔ اب 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا، عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا، وہ کھا رہا تھا۔ فرمایا رسول اللہ دیکھیں یہ بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ماں کا دل نہیں تھا، اور یہ معصوم بچہ، اس پر اس کی شفقت و محبت نہیں تھی، لیکن کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ 3 صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، بائیکاٹ کر دیا، صحابہ سے کہا ان سے بات نہیں کرنی۔
50 دن تک قرآن کریم نے ان کی کیفیت بیان فرمائی وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اتنی بڑی زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے بیدار ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ندامت. اور تیسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو. جب یہ توبہ ہوگی تو اس پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے راحتیں آئیں گی، سکون آئیں گے، عذاب ٹل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچے دل سے دن رات صبح و شام ہمیشہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.